باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ من لا نبی بعد وعلى آلہ وصحبہ الذین اوفوا وحدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تجھے اے بلبل رنگین آواز سوجی ہے گانے کی، مگر مجھ کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی۔ یہ گلچی باغباں سیاد سب تیرے کرم فرما، لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی۔ قفس بھی دام بھی مقراض بھی بالکل نئے ہوں گے، نئی ترکیب ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی۔ اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، سماعت پھر نہیں ہوگی کسی ہیلے بہانے کی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، حضرات گرامی، خصوصاً حضرت مفتی صاحب مدظ العالی، میں اور مولانا سارے بڑے دیر کے تعلقات نے اس ملک کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی، غیر ممالک کے اندر بھی اکٹھے رہے ہیں۔ کئی مقامات تے ساڈا کٹھیاں دا بیان ہویا سی۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد دی سرزمین تے مولانا نے مہربانی کر کے مینوں کچھ دیر واسطے تساں حضرات دی زیارت دا موقع عطا کر دیا۔ کچھ آمین بھی کہہ کرنا، سبحان اللہ بھی کہہ کرنا، تسے چپ کر کے بیٹھے رہتے جب خطرہ آمد بھی ادھر میں بندہ کوئی آ جائے تو انہیں بندہ کچھ چیزیں کہہ دیو سبحان اللہ، شکر ہے۔ کچھ بولنا چاہیے، پھر بندہ ستا پیا جڑا نا جاگ پینا، جاگن والا سوندا نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کا تذکرہ، اینا ذکر تسی سن بیٹھے ہو مفتی صاحب کو، علماء کو، جڑے اتھے آ کے جلسہ کرتے ہیں، کہ میں کئی تھاں محسوس کیتا کہ تقریر کردے کردے اگے تھوڑا جہا بندہ چپ کر گیا، تو جنہاں بابیاں نے 100 تقریر پہلے سنی ہے وہ اگے لقمہ آپ ہی دے دیتے کہ اگے اس لفظ کہنا۔ لیکن ساڈے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جویں روٹی ہر روز بندہ کھانا، اے روح دی غذا، جسم دی غذا ہے۔ حضور پاک دا تذکرہ چاہے ہر روز ہوگی، یہ ساری روح دی غذا ہے۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی بڑا بلند مقام لے کے دنیا کے اندر آئے۔ موضوع بڑا اچھا رکھا مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے، کہ آمد رسول اور حضور علیہ السلام دی آمد دا جڑا پروگرام ہے، پیغام ہے، وہ تواڈے سامنے بیان کرنا۔ یہ واسطے بڑی دیر دی ضرورت ہے، چونکہ جلسے اج کل بہت زیادہ ہوندے ہیں، اس واسطے کر کے علماء کرام بھی تواڈی سامعین دی جان چھیتی چھڈ دیندے ہیں، آپ بھی چلے جاندے ہیں، اس واسطے کر کے لمبا چوڑا بیان نہیں ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا تذکرہ اور پیغام نبی علیہ السلام کی لے کے آئے۔ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پیغام لے کے آئے، وہی پیغام ہے، اسے پیغام دی نقل ہے جڑا پیغام کی تبلیغی جماعت والے کر دیں۔ اچھی سبحان اللہ، کل میں شک نہ کہ اج اچھی کہہ دیو سبحان۔ کنے بوٹے لگ گئے تواڈے نام دی جنت دے اندر، لمبی چوڑی محنت بھی نہیں کرنی پئی، ایک دفعہ سبحان اللہ کیا
تے نال ہی رب کائنات نے ایسا بوٹا لا دیتا، رب کہنا پھر یہ کاشت اور یہ پھلاں تک پہنچانا یہ ذمہ داری میرے ذمے ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اتنے آمد کا ذکر ہے نبی علیہ السلام، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ محبوبہ اساں تو انو ساری کائنات واسطے پیغامبر بنا کے بھیجیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت بنا کے بھیجیا، ایس جہان واسطے رحمت، اگلے جہان واسطے رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے رب کائنات میں انہوں کہے گا اے میرے محبوب تو کدوں راضی ہوئیں گا؟ حضور علیہ السلام فرمان کے میں ادوں راضی ہوواں گا جدوں ایک بندہ بھی جہنم چ نہ رہے بلکہ جاوے ہی نہ، ہر بندہ جنت الفردوس کے اندر چلا جاوے، ربا میں راضی ہو جاواں گا، فرشتے بھی سارے راضی ہو جائیں۔ پتہ چل گیا تہاڈا بیٹھنا کنی رحمت ہے ہر مسلمان واسطے۔ خیر رب کائنات ارشاد فرما دینے روایات کے اندر موجود ہے، رب کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دینے ایک جلسہ میں بھی کرانا چاہتا ہوں، ایک جلسہ میں بھی کرانا چاہتا ہوں۔ جناب جبریل امین نے عرض کی تھی اللہ دے دربار عالیہ دے اندر ربا جلسہ تے بڑی اچھی چیز ہے، تذکرہ خدا دا، خدا دے پیارے پیغمبر دا تذکرہ بڑی چنگی چیز ہے، لیکن رب کائنات اے تے دسنا تیرے جلسے دا موضوع کی ہوئے گا۔ اشتہارات موضوع مفتی صاحب نے لکھ دیتا، موضوع کی ہوئے گا؟ رب کائنات ارشاد فرما دینے جبریل موضوع ہوئے گا میری توحید والا کہ اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، بلکہ تبلیغی جماعت والے میں پہلا نمبر اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اے میں سب دے سامنے بیان کرانا، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا ہی پر زور، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے، اے عقیدہ لوگوں میں یاد کرانا چاہنا۔ دوسرا مسئلہ العالمین نے بھی تے دسنا، مفتی صاحب جلسہ کرا لڑیں گے اپنی پیاری پیاری جامع مسجد کے اندر، مدرسے والے مدرسے دے سین کے اندر کرا لڑیں گے، کئی بندے بازار میں بھج پہن گے، لیکن یا اللہ یہ تے دسنا کہ تو جلسہ کتنے کرائے گا؟ اللہ فرماندے نے میدان عرفات دے اندر۔ مولانا عبدالمجید صاحب ساڑھے استاد ہیں صاحبار والے، وہ یہ نقطہ بیان کر دیں میدان عرفات دے اندر۔ اچھا الہ العالمین یہ بھی تے پتہ لگ گیا تے نالے دس مجمع کتوں آئے گا؟ بابا آدم تے ہجے پیدا ہی نہیں ہویا، کافی دیر بعد انہیں پیدا ہونا، مجمع کتوں آئے گا؟ رب کائنات فرما دینے فکر نہ کرو، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والیاں روحاں ساریاں کٹھیاں کر لا، کافی مجمع کر گیا، بابے آدم تو لے کے قیامت تک آنے والی روحاں ساریاں کٹھیاں کر لا۔ ربا ایک رہ گیا مسئلہ، اگے پھر بات شروع کر دیں۔ الہ العالمین یہ دسو اتنے تے بڑیاں روحاں موجود ہون گیاں، پیغمبراں دیاں، ولیاں دیاں، تبلیغی جماعت والیاں دیاں روحاں، تقریر کون کرے گا؟ اللہ فرماندے نے میرے تو سونی تقریر کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ خود میں بتا کروں گا، میں آپ تقریر کرا۔ رب کائنات نے جناب ری تقریر شروع کر دی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ دوجا جلسہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما دے نے وہ جنی بھی مخلوق ہے میں کہ سب کی یاد کرانا چاہنا، بے تو سوا حاجت اللہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بیٹے تے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، کیا تسی گل دا اقرار کر دیو من دیو کہ نہیں؟ تے ساریاں روحاں نے اقرار کیتا، قالوا بلا الہ العالمین تو حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، تینوں سی وحدہ لا شریک مندے ہیں۔ رب کائنات فرما دے نے پھر دنیا دے اندر جا کے بھول نہ جاؤ، نہیں یا اللہ سب کسی یاد کر لیا کہ باج خدا معبود نہ کوئی، کنا سنو سب باج خدا معبود نہ کوئی، وچ زمین آسمان تے بعد محمد نبی نہ کوئی، وہ جس دیاں اچیاں شان۔ توحید دا مسئلہ بھی بچ آ گیا، ختم نبوت دا مسئلہ بھی بچ آ گیا۔ رب کہتا اچھا ہوں جلسہ ملتوی، ہوں جاؤ ایک عقیدہ تسی ہوں یاد کر لیا، کسے جلسے دے اندر
ایک مسئلہ بھی کسی نے پکا لیا اللہ فرماتے نے انہاں لوگوں کی سارے دی بخشش واسطے کافی ہے. اسی طریقے سے مفتی صاحب نے عمل کیا کہ لمبے چوڑے اشتہار چھپائے اور کسی نے مجبور نہیں کیتا، اپنی مرضی نہ جڑا بندہ آ کے بیٹھے. چھوٹی جی محفل بن گئی ہے، بہت ہی چھوٹی نہیں، چھوٹی جی محفل. ایک جگہ میں تقریر کرنے واسطے گیا، کہنے کہ مولوی جی بندے تے آئے کوئی نہیں. میں کہا جڑے بندے سی وہ تے آ گئے. کوئی بندہ قرآن سننے واسطے نہ ہی آئے تو چلو رب نے تو کوئی اعتراض نہیں. کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی شان سننے واسطے آ گیا تو بخشیا گیا. بخشش کا ذکر بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب کائنات دے رپورٹر کائنات دے اندر پھیل جاندے نے. اللہ میاں فرماندے نے جا کے ویکھ کے او میرے بندے کی پہ کردے سن. فرشتے جا کے رپورٹر دیندے نے اللہ حلالہ میں کئی دن نوجوان بیٹھے انگوٹھا لے کے آئے پتہ نہیں کی کردے رہندے ہو کہڑی شے آندی اودے اندر 3 گھنٹے یا اللہ کہیں انج پہ کردے سن کہ حقے نو تباہ کر رہے سن. تے کچھ نیک بندے مسجد بہ کے تیرا تذکرہ کرتے سن تے تیرے محبوب کا تذکرہ کرتے سن. بلند آواز سبحان. مفتی صاحب کو پتا بھٹو صاحب نے میں جس ویلے تقریراں سی لندن وغیرہ باہر کیتیاں اس ویلے وہ لوگ سبحان اللہ نہیں سی کہندے ہوندے، چپ کر کے گپ مک بیٹھے رہنا. بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ یارو تسی تا نہیں سبحان اللہ کہتے بھی تہاڈیاں دونوں جیباں پاؤنڈاں نہ بھری ہیں تے ادھر ہی ڈالر نال بھری ہے، تہاڈوں سبحان اللہ کہن دی کوئی لوڑ. سارے کہن لگ پے سبحان اللہ. تسی بھی کہتے ہو کوئی حرج نہیں، کوئی کچھ نہیں کہندا، کوئی مقدمہ کوئی نہیں ہوتا. حضرات گرامی توجہ ذرا وہ وجہ بھی اُنہ ہی ثواب مینوں مل جانا، انہیں مفتی صاحب مل جانا. سبحان اللہ کے انہیں بوٹے لگ جانے. توجہ ذرا کر، لمبی چوڑی گل نہ کریے، اگے جا کے تھوڑا جا بیان کر کے دعا منگ لینی. میں تو دعا منگن واسطے آیا. مفتی صاحب دعا منگن گے اسی آمین آکھاں گے کہو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا. پھر رب کائنات کافی دنوں تو بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا فرماندے نے جبریل لبیک یا جلیل ایک جلسہ ہور کرا لیے. یا اللہ ایک دا ہو گیا زمین تے میدان عرفات دے اندر تے اے کتھے ہونا؟ فرمایا اے جلسہ میں عرشاں تے کرانا کیونکہ میں سارے جلسے چ مصطفیٰ دی شان بیان کروں. تقریر کرنے والا خدا ہوئے، سننے والے فرشتے ہوں. موضوع کنا مقدس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد دا تذکرہ تے پیغام ہے کہ حضور کیوں تشریف لے کے آئے. حضرت محترم جناب جبریل نے امین نے پھر انہیں سوال کر دیتے. نار رب کائنات نے فرمایا فکر نہ کر جبریل، رب آج تقریر کون کرے گا؟ فرمایا میں ہی کراں گا. یا اللہ موضوع کی ہے؟ فرمایا کملی والے دی ختم نبوت دا موضوع. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ختم نبوت بھی ہے، آمد بھی ہے. مفتی صاحب نے جڑے رکھے نا موضوع، یہ دو موضوع اس عید کے اندر موجود ہے. جا کے ترجمہ دیکھے گا پڑھیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی بچیاں جڑے پڑھے نے بچے کہو گے اتوں ترجمہ کرو، آپ ہی تو پتہ لگ جائے گا. حضرات گرامی رب کائنات دے قربان جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک اور ترمیم کرنی ہے. پہلے جلسے چ تبدیلی آ گئی ہے، تھوڑی تبدیلی تو ہو طرح دی، لیکن رب کہندا تبدیلی آ گئی ہے کیڑی؟ اللہ فرماندا اج حضور دی شان بھی بیان ہونی ہے، ختم نبوت بھی تے مجمع عام نہ ہوئے. سونا خاص پیغمبر ہے تیری خاص نبوت دا تذکرہ صرف کلے نبی سد لینے ہیں. حضرت آدم تو لے کے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر کٹھے کر لینے ہیں. جبریل نے مینٹی کرایا، روحاں آ گئی ہیں جسم کے بعد اندر آنے نا، روحاں آ گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار دے اندر حاضر ہو گئی ہیں. رب کائنات نے تقریر شروع کر دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبروں میں تھوڑے سے تے نبوت دے تاج رکھنے ہیں، پھر تھانوں جسم عطا کر کے دنیا دے اندر تھانوں بھیج دینا، لیکن دو کام کرنے نے، ایک میری توحید بیان کرنی ہے تے ایک آنے والے پیغمبر
جی آمد ہونی ہے اگے جا کے، آنے والے پیغمبر دی شان بھی بیان کرنی ہے، ختم نبوت بھی بیان کرنی ہے، تے نالے اے بھی دسنا ساڈا سکہ اُنّا چر چلے گا جنہ چر سونا نہیں آندا، جدوں حضور آ گئے پھر سارے سکے مک جان گے، مصطفیٰ دی ختم نبوت چلے گی، سبحان اللہ، ختم نبوت۔ ایک بندہ کہنا مولوی صاحب، میں کہ جناب اتھے ساڈا بھی سی، بعد پتہ لگا بھی بندہ رضی ہے، ساڈا پیغمبر اتنے کتنے سی؟ میں کہ اول تو گیا ہی نہیں، تے جے اتنے چڑھن لگا ہوئے گا تے فرشتے اللہ تمہارے کے تھلے سڑتا بھی تے سونی اکھاں والے موجود تو اونلی ون آئی کتوں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے پیغمبر پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اونچی اخوا آمین۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرتا جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی شان رب کائنات نے بیان کیتی اور نال دس دیتا کہ ساری زندگی پیغام توحید دا تسی بھی دینا تے تسی بھی نبی علیہ السلام دی شان انہوں دے آن تو پہلے بیان کرنی ہے، آمد تو پہلے بیان کرنی ہے۔ سارے نبیاں کیا بالکل ٹھیک ہے۔ جبریل امین نے دل چ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک نعت نہ پڑھ دوں۔ کئی بندے نعت نو پسند نہیں کرتے، بےوقوفی ہے، کیونکہ نعت نو دو شیاں حضور نے بھی بڑا پسند کیتا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تلاوت قرآن نو بڑا پسند کیتا، ایک نعت نو بڑا پسند کیتا۔ نعت بشرطے کہ شرکیہ نہ ہوئے، اہل بدعت والوں گیڑا مار کے نہ آئی ہوئے، نعت وہی ہوئے جی قرآن دے اندر حضور دی شان بیان کیتی گئی، حدیث دے اندر بیان کیتی گئی۔ حسان بن ثابت نو کہندے ہوندے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نعت پڑھ۔ ابئی ابن کعب کتھے جے؟ نبی علیہ السلام دا قاری وہ آ کے بیٹھ گیا حضور علیہ السلام دے کول ایک دفعہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بشک ممبر تے بہ کے یا جو تیری مرضی ہے اج مینوں قرآن پاک دی تلاوت سنا دے۔ نبی علیہ السلام بڑے بڑے پیر تے قوالیاں سنتے ہیں نا، تامیں پڑ جاندے بیچاریاں دے کہ نال جے پیسے نہ ہوں تو بد دعا بھی دین لگ پیندے۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے قربان جائیے، تم قرآن سنا۔ قاری آکھن لگا انزل علیک، سونے قرآن تواڈے تے نازل ہویا تے میں سناواں، بے ادبی تے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جب قرآن پڑھدا تیرا قرآن میں بھی شوق نہ سندا تے عرش والا خدا بھی شوق نہ سندا۔ اچھی آواز میں عرش والا خدا بھی شوق نہ سندا۔ 33 منٹ رہ گئے بعض ختم ہونے دے اندر۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائے آپ شوق نہ قرآن بھی سنتے ہوں سن، تساں ایتھے شوق نہ قرآن بھی درس بھی سنتے ہو، اور نال نہ جدوں جلسہ ہوندا تے حضور دی شان دیاں نعتاں بھی سنتے ہو۔ رب کائنات دے فرشتے آ کے تہاڈا نام لکھ لیندے نے، ایک روایت دے اندر آندا تہاڈے ماں باپ دا نام بھی لکھ لیندے نے۔ اللہ پوچھدا کیفا وجدتم عبادی یا ملائکتی، میرے فرشتے میرے بندے کی پہ کردے سن تسی گئے سی؟ ربا ساری دنیا ستی پئی سی یا باہر کتے پھردے ہون گے، پان کھان گیا ہوئے گا، مچھی کھان گیا ہوئے گھنٹے گھر کول جا کے، لیکن مالک الملک بہت سارے بندے مسجد دے اندر بیٹھے سن جڑا تیری توحید جڑے سنتے سن، مصطفیٰ دی سونی شان پہ سنتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا منگدے کی سی میرے کو؟ ربا تیرے کو دو ہی شے منگدے سی، ایک کہ جہنم تو پناہ منگدے سی، ایک جنت الفردوس دا داخلہ منگدے سی تے ویزا پکا لگے یا اللہ، یہ سی انہاں دا پروگرام۔ رب کائنات فرماتے نے کداں پتہ لگ گیا انہاں نوں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے؟ فرشتے کہندے یا اللہ انہوں نے کی پتہ لگنا سی؟ پتہ لگا مصطفیٰ دی زبان تو، وہ زبان دی حدیثاں محدثین نے کتابوں کے اندر لکھ دیتیاں، الہ العالمین تاں پتہ لگا۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم دیکھی بھی نہیں، جنت دیکھی بھی نہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ تے اے فرشتے ہو تسی گواہ ہو جاؤ، اشہدوا قد غفرت لہم، تسی گواہ ہو جاؤ جننے بندے بیٹھے سی مسجد دے اندر میں سارے دے گناہاں تے معافی دی قلم پھیر۔ تھوڑی دیر بہن نال ایڈی نعمت اللہ عطا فرما دے وے، اے او دا کڈا بڑا کرم ہے، او دا کڈا بڑا احسان ہے۔ خیر ہوں ذرا آگے چلیے، رب کائنات فرماتے ہیں اچھا جی میں پیغام دے دیتا، یعنی پیغام والا موضوع پہلے تو چلے آ رہے، میں پیغام دے دیتا تے جان دا مقصد میں پہلے بیان کر دیتا کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، جاؤ ہوں چھٹی ہے چلے جاؤ، یعنی اللہ نے جلسہ 15-20 منٹ مکا دیا۔ پتہ چل گیا تھوڑی جلسے تھوڑی تقریر کرنے وقت استعمال کرنا اللہ کی سنت،
جڑے 3 بجے تک وہ کرتے رہتے ہو سویر آپ بھی نماز بڑی مشکل نہ پڑھتے کئی پانی ہوتی چھڑ کے پھر جگاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا جہا بیان سن کے سویر جماعت نال نماز پڑھن کی توفیق عطا فرماوے. یہ نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد بھی ہے, حضور پاک دی آمد دا پیغام بھی. خیر بہرات تسی کہا کہ مولوی جی تسی تے آپ ہی دیر کیتی جاندے ہو گے, ذرا چلو. جناب جبریل امین دے دل دے اندر آیا, رباب پیغمبر کنیاں شانہ والا ختم نبوت دا نبی اعظم دا لقب تے خطاب تو عطا کر دیتا. دل کردا ہے, دل چ خیال آیا میں نعت خان بن جاواں 1 منٹ واسطے. رب نے اجازت دیتی یا دل چ گل پیدا کر, اے القاہ فی قلبہ, دل کے اندر ہی گل پیدا کر دیتی. کیا جبریل کہنے لگا زبان حال نال کہ آیا پیچھے سارے پہلے تو شان وکھرا, آیا پیچھے سارے پہلے تو شان وکھرا. تینوں دتیاں رسولاں نے سلامیاں, تینوں دتیاں رسولاں نے سلامیاں, او کرے جبریل آن کے غلامیاں, اے نوری دربان وکھرا. پہلے پہلے منے ہاں تے بنے ہاں صدیق ہے. سبحان اللہ. پہلے پہلے منے ہاں تے بنے ہاں صدیق ہے, غار تے مزار وچ آقا دا رفیق ہے. تے غلامی دے زنجیراں نو آ کٹیا, شاہ زوراں دا اے زور توڑ سٹیا, اے شاہی دربان وکھرا. جبریل نبی علیہ السلام دا دربار صلی اللہ علیہ وسلم. جناب اتنی گل مکا دئیے, جلسے جلسے ہو گیا سارے. نبیاں دی آمد دا پروگرام بھی او دن بھی آیا جس دن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تیار کیتا. خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا. قرآن پاک دے پہلے پارے دے اندر موجود ہے. رب کائنات فرماندے نے میں حکم دیتا ابراہیم علیہ السلام ایک مدرسہ بنا دے. پتہ چل گیا مدرسہ بنانا نبیاں دی سنت, انہوں آباد کرنا رسول اللہ کی سنت ہے, نبیاں دی سنت ہے. ایک مدرسہ بنا, نال کہہ دیتا ہے کہ مسجد بھی بنا. اج تک مدرسہ تے مسجد ہے. کئی بیوقوفاں نے ڈھان دی کوشش کی, کئی لوگ اج بھی کوشش کرتے پے نے. میں نام کسی کا نہیں لینا کہ مسجد نہ ہون, مدرسے نہ ہون. اب کہنا چاہے تھوڑے پیو 3 دفعہ دنیا دے اندر جم کے آ جان, مسجد بھی قیامت تک رہے گی, مصطفیٰ کے مدرسے بھی قیامت تک رہیں گے. نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے بزرگاں دی بہت بڑی سنت بھی ہے تے بہت بڑی محنت ہے پیچھے, بہت بڑی محنت ہے پیچھے, اور یہ ہمیشہ باقی رہے گی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا مدرسہ بھی بنا دے, مسجد بھی بنا دے. مسجد بھی بن گئی, مدرسہ بھی بن گیا. ادو یہ چھت نہیں سی پی, چھت بڑی دیر بعد جا کے خانے کعبے تے پئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے میں اج خانے کعبے چ تقریر کرنی ہے. وہ تو چھت ہے نہیں سی. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی توحید بیان کی تھی, اور نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹھی بھری کینکریاں دی, ریتے دی, ذرات دی, وہ اللہ کا نام لے کے کائنات کے اندر اس طرح پھیل دیتی. علماء لکھتے ہیں ایک ایک ذرہ جتھے ڈگدا گیا رب دی مسجد بنتی گئی. جس تے مسجد دیکھو تو اسے سمجھ لو کہ اتنے ذرہ ضرور ڈگیا ہوا. کل میں تقریر کر کے آیا سونڈ, اتنے 2 مسیتاں نالوں نال ہے ہی اپنے بندے سارے نالوں نال. میں یار اتنے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کٹھے 2 ذرے سٹے ہوں گے, ایک ادھر ڈگ پے ایک ادھر. خیر کہنے کی گل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب توفیق اتحاد عطا فرماوے. اتحاد ورگی شاید کوئی نہیں. لڑائی نہ کرو, جنگ نہ کرو, ونڈی ونڈیاں پیار پاوے. تسی کہو کہ مولانا اگے ذرا چلو. میں کہ بہت اچھا. وہ دن بھی آ گیا جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار کے اندر جڑی دعا منگی سی وہ قبول ہو گئی. خدا کے دربار کے اندر مکے کے اندر سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور ولادت باسعادت دا ٹائم آ گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں کہ میں محسوس کرتی سی عورتاں دے بیمار ہو جاندیاں حمل دے زمانے چ, اور جب مینوں حمل ہویا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے, شکم مادر دے اندر میریاں پہلیاں بیماریاں ساریاں دور ہو گئی.
یہ آمد رسول دی برکت ہے. پہلیاں بیماریاں بھی ساریاں دور ہو گئیاں اور اللہ نے تندرستی فرمایا میرے جسم وچ خوشبوواں لگ پئیاں. وہ خوشبوواں جنت دیاں خوشبوواں بھی انہاں خوشبوواں دا مقابلہ نہیں کر سکیاں. پوچھنے والیاں سہیلیاں نے پوچھا اے آمنہ کتوں خوشبوواں آ گئیاں؟ کہنے لگی میں نہ یمن دی خوشبو مقابلہ کر سکتی ہے. بیبیاں کہنے لگیاں سہیلیاں نہ جناب علی ملک شام دی خوشبو یمن دیاں خوشبوؤں ساڈے کول آندیاں تجارتی قافلے آندے نے کوئی ایسی خوشبو نہیں. بی بی فرمانی ہے کداں خوشبو ہو سکتی ہے؟ یہ تو سونے لالے مصطفیٰ دے جسم دی خوشبو ہے جیڑی خوشبو جنت الفردوس کو بھی آ ایسی خوشبو اللہ تبارک و تعالی حضرت آمنہ نے عطا فرمائی. مقدی مکائی گل تھوڑا جہا بیان کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. فکر نہ کرو راتاں ویسی بڑیاں لمبیاں راتاں کوئی بندہ اٹھ کے نماز جماعت نہ آ کے مسیطے پڑھے نا یہ بھی وہی بےوقوفی یہ بھی غلطی. اللہ نے لمبیاں راتاں بنا دی. چھوٹیاں راتاں دے اندر اللہ تعالیٰ پھر مچھر بھیج دیتا بھی نہیں اٹھتے نماز پڑھنے واسطے. انہوں نے گٹیاں کی ماشاءاللہ کافی کاروائی کر دی. حضرات گرامی توجہ کرا کرو میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ بیان کر دیے خوشبوئاں لگ پئیاں بیماریاں دور ہو گئیاں. ایک دفعہ فرمایا میں چلی جا رہی سی مکے تو باہر پہاڑاں دے اندر ادھر میں کلی سی تے دو جوان کلے سرت بننے ہوئے بڑا شاندار لباس میں دونوں نے پہنے ہوئے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے سی. بی بی کہنے لگی میں کیا کون ہو تسی؟ مکے دے بندے تے نظر نہیں جے آندے کون ہو؟ تانوں پتہ ہونا چاہیے معمولی حیثیت نہیں میری میں سردار دی نو ہاں. سردار دی بیویاں کون ہو؟ وہ کہنے لگے بی بی جی فکر نہ کرو اسی تے آسمان تو فرشتے رب نے بھیجے بنا کے اسی فرشتے ہاں پیغام لے کے آئے ہاں کہ جیڑا بیٹا پیدا ہون والا ہے نا وہ شانہ بڑیاں بلند وہ آنا بڑیاں بلند. مبارکبادی کا پیغام لے کے سی آئے ہیں پیغام کانفرنس. حضرات گرامی پھر بی بی صاحبہ فرمانی ہیں پھر کنیاں شانہ والا پتر ہے؟ فرشتے کہنے لگے کرے گا جو دونوں جہاں کو منہ وہ نور عظیم آ رہا ہے جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت تبدیلی آئے گی جگائے گا آ کر غریبوں کی قسمت وہ بن کر رسول کریم آ رہا ہے. سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم جی تھی ہوں دور دروشید کر کے ہٹے سبحان اللہ اور رحمتات برکتہ نازل ہوندیاں آسمان تو. اور پھر بی بی صاحبہ فرمانیاں نے میں معمولی انسان بشر نہ ہوئے اچھی شان والا ہوئے. فرشتیاں جواب دیتا آئے گا تاج شفاعت پہن کر تیری گود میں وہ صداقت کا پے کر. عرش بھی کہے گا مبارک مبارک کرم بن کے در یتیم آ رہا. عرش بھی کہے گا مبارک تھکتے نہیں گئے اللہ شکر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں میں 2 گھنٹے ہو رہا 12 سال خطاب کر رہے تھے لوگ سن لگ پہ خطاب بہت لمبا کر دیتا. کہنے لگا مینوں پتا کہ تسی عاشق ہو اور میں ہجے 2 گھنٹے ہور بولنے. بندے کہیں جناب اس ٹائم انتظار کرتے پے کدوں ساری جان چلو گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خطیب نو موقع کے مطابق تھوڑا جہا بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بندے ہی چاہتے ہون اگر اور جلسے ہی اس واسطے رکھے ہوئے جنہ مرضی لمبا ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں. حضرات گرامی توجہ ذرا کرو. بی بی آکھن لگی ایتھے یتیماں تے مسکیناں تے بڑا ظلم و ستم ہوندا ہے. میں چاہنی ہاں جڑا بیٹا اللہ نے مینوں عطا کرنا او اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بیٹا عطا کرے جڑا مظلوماں دا ظلم ختم کر دے یتیماں دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھے ایداں دا مینوں چاہیدا. فرشتے کہندے کھلے گی یتیموں کے لب پر مسرت آئے گا دامن میں لے کر بہاریں آئے گا دامن میں لے کر بہاریں. اور خلق عظیمی او دا لقب ہوئے گا. سر دے
ہاتھ پیار دا رکھے گا یتیماں تے. ایک یتیم روندا پیا سی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال دے نال عید بن واسطے جا رہے سی. نبی علیہ السلام نے سارے نو چھڈیا, اس بچے نو سینے نال لا لیا. لما تبکی یا بنیا, پتر روندا کیوں پیا ہے؟ رحمت للعالمین نے آکھیا, رحمت للعالمین یہ بھی موضوع. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو روندا کیوں ہے؟ کہنے قدمات ابی و امی, میرے ماں باپ فوت ہو گئے نے, میرا باغ بھی سی کھجوراں دا, چاچیاں نے تھپڑ مار مار کے کھو لیا, تے اس ویلے میرے کو کپڑے بھی کوئی نہیں. محبوبہ میں ایک پاسے بہ کے روندا پیا. علامہ عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا چو آ میں تینوں گھر لے جاواں. آپ نے فرمایا جہدا جہان چ کوئی نہیں ہوندا او دا سونا مصطفیٰ بن جاندا. اینوں کہندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ساری بستی تے محلے تے رحمت نازل ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی لمبی گل نہ ہوئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی غریباں دے بھی حامی سن, مظلوماں دے بھی حامی سن. اور ہن لوگاں دا بڑا ہے خیال کہ مدینے دی ریاست یہ نہیں کہتے کہ کوئی بندہ بجلی کا بل ہی نہ ادا کر سکے. خیر بہرحال سانو سیاست نال کوئی دلچسپی نہیں. سیاست اسی کہنے ہیں نماز پڑھو 5 ویلے, حضور تے درود پڑھو, علماء دی محفل کے اندر آ کے بیٹھو, فتویٰ لینا تے انہاں سچے مفتیاں کو لو. بس اے ساڈا پروگرام ہے, وہ تھانوں سمجھا دے پے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے قرآن جائیے, او ٹائم بھی آ گیا. بی بی کہندی ہے میں فرشتیاں نے کہا, نشر تیب کے اندر بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری سیرت دی کتاباں دے اندر, کہ اے دسنا سونا پتر مینوں رب عطا کرے. اینا سونا ہر بیوی دی ماں دی خواہش ہوندی ہے کہ سارے گھر پت پیدا ہوئے تے اودیاں اکھاں بھی سونیاں ہون, او مرزا غلام قادیانی ورگا نہ ہوئے, اونلی ون آئی آپ کی بیچارے دیکھ ہوئے. وہ کداں نبوت کا دعویٰ کداں کر سکتے؟ خیر مقیم کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی فرمایا سونا ہوئے. فرشتے کہنے لگے چمکتی جبیں سے چمک اٹھے گی, چمک جائے گا جس سے سارا زمانہ. سبحان اللہ. تو گھر بیٹھی دیکھے یہ کسرا کے کنگرے, تو گھر بیٹھی دیکھے یہ کسرا کے کنگرے, یہاں انقلاب عظیم آ رہا ہے. تو گھر بیٹھی دیکھے یہ کسرا کے کنگرے, یہاں انقلاب عظیم آ رہا ہے. کرے گا جو دونوں جہاں کو منور. وہ کون آ رہا؟ اونچیاں شانہ والا آ گیا. ہوں اگلی ایک گل بیان کر کے پھر آپ ان شاء اللہ 15 منٹ رہتے. اچھا میں یہی کہنا تھی تنگ نہ ہو جاؤ. اچھا پھر ٹھیک ہے. سارے بھائی کہنے کو جی تنگ نہیں. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, دینی ادارہ عبداللہ بن مسعود, نعرہ تکبیر. جنہ دے ماں باپ نیک ہوندے ہیں انہاں دے بچے بھی نیک ہوندے ہیں. میں انہاں دے والد دی زیارت کیتی رحمت اللہ علیہ دی, مولانا سیال قاسم صاحب دے نال. ادوں میں مناظرہ پڑھن واسطے فیصلہ آباد آیا سی, جدوں سیٹ بنی نہیں سی ادوں دی گل ہے. بہرحال نیکی دے اثرات ہوندے نے, بدی دے اثرات بھی رہندے نے. تسی کہو کہ مولوی جی ہن ادھر ادھر سے چلے گیا تے گھنٹہ ہو لگ جانا. نبی علیہ السلام دی آمد مقصد اے بیان کر. جہاں بی بی صاحبہ بیان فرماندیاں نے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے, سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر آئے. کدے کدے ساڈے گھر دیوا بھی نہیں سی ہوندا روشنی واسطے, جدوں حضور آئے کائنات روشن ہو گئی. لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی, نوری بسوہا جیدہ مکھر سیدھی ہوگی کہو سبحان. نوری بسوہا جیدہ مکھڑا آتے وال قمر پیشانی. نوری بسوہا جدا مکھڑا تے ول کمر پیشانی.
اج روٹی پہلے کھا بیٹھے ہیں، سالن بڑا چنگا پیا سی، ایک دو روٹیاں زیادہ کھا لئیاں۔ یہ میں تمہیں دسدا پیا کہ جڑا بندہ توحید بیان کردا اور حضور دی سنت بیان کردا، اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے ترجمہ کردا، رب انہوں بھی اعلیٰ کھانے دیندا۔ کیونکہ میں کلے نہیں کھا دیا تا تھی ہولی زبان لگے اچھی طرح کہہ دو سبحان تمہیں سب ہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار چ برکتاں پیدا کرے گا، رزق دے اندر برکتاں پیدا کرے گا۔ اے ذرا گل چھیتی مک جانی ہے۔ بی بی صاحبہ بیان فرما دیاں نے جناب عبد المطلب نو پتہ چلیا، میرے سہرے نو پتہ چلیا کہ عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ بڑیاں دیراں تو بعد خزاواں چلیاں گئیاں، بہاراں واپس آ گئیاں۔ بابا جی نے دعا منگی سی اللہ دے دربار دے اندر، دعا مانگی الہی نعمت موعود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ آواز آئی کہ رحمت نے تیری ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور دیکھ نور میں آگئی نور سے بھر دی۔ ایک جگہ میں تقریر کی تھی بہاڑی دے علاقے دے اندر حضرات گرامی، اتنے ایک بندے نے کہہ دیتا کہ بیان تے تسی مولوی علماء دیوبند تبلیغی جماعت والے بڑا سونا کر دے ہو پر حضور نو تسی نہیں مانتے۔ پھر میرے منہ بھی غصے چ نکل گیا کہ میں اور تیرے پیو نو مانتے نبی علیہ السلام۔ 2 گھنٹے ہو گئے حضور دی شان بیان کرتے کرتے تو ہاں روڑا پا دیتا، جا جا کے حکا حکا پی۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرتا جا، مدنی سرکار پیار نہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی بیان کر دیے دادے نو پتہ چلیا نبی علیہ السلام دے دادے نو، او اوتھے ہی بھج پے۔ جنہاں بابیاں نو پوتیاں دی آمد دا انتظار بڑا ہوندا ہے، پتہ لگ جائے گھر بچہ پیدا ہو گیا پھر جُتی بھی نہیں پاندے، دوڑ پیندے نے۔ بابا دوڑ پیا، پوچھیا او درختو مینوں کیوں سلامی کردے پے ہو، اور او پتے او درخت مینوں کیوں گاڈا پیش کر دے مینوں اس واسطے کر کے اگے میں اسے روڈ تے کئی دفعہ لگیاں کدے کسی نے سلام نہیں کیتا، اج سلام دیاں آوازاں کیوں آ گئیاں۔ خود پتے آکھن لگے جیدی خاطر کل کائنات بنی، اصل تے سلام خدا ہے، جیدی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد آمد ہے، آمد ہے مصطفیٰ پروگرام اپنا یہ، اج اس دی آمد آمد ہے، جیدی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد آمد ہے، جیدی خاطر دن تے رات بنی، اج اس دی آمد آمد ہے۔ تسی بھی نات خان بن جاؤ، سوال ملے گا میرے نال کو، جیدی خاطر کل کائنات بنی، جیدی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد آمد ہے، اج اس دی آمد آمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی بندے کہتے درود نہیں پڑھ دے، میں کہ جنہ اسی درود پڑھتے ہیں مولانا حدیث پڑھان اگے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کنی مرتبہ آندا بندہ گن نہیں سکتا۔ ساڑیاں طالبات اور طالب علم انی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے کہ فرش تے مصطفیٰ راضی ہو جاندہ، عرش تے خدا راضی، انہیں درود نالے وضو کیتا ہے۔ حضرات کے نامی اگے ذرا چلو، تھوڑا جہا اگے ذرا چلو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کائنات کے اندر، حضرت آمنہ دے گھر نبی علیہ السلام تشریف لائے تے نورو نور ہو گیا سارا کمرہ، لائٹاں ہی لائٹاں ہو گئیاں۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے تے یہ میرا دل کردا ہے دا نام بھی سونا جہا ہونا چاہیے، آپ بھی سنا ہے یہ نام سونا جہا ہونا چاہیے۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، نوری بزوہا جیدہ مکھڑا آتے وال قمر پیشانی۔ سونا پیغمبر مقدر آمنہ مائی تیری جھولی نو رنگ لگیا، مقدر آمنہ مائی تیری جھولی نو رنگ لگیا، تیری جھولی نو رنگ لگیا۔ اے جگ تو ود ہسی سونا نہ جم سی ماں نہ جایا ہے،
اے جگ تو بد ہسی سونا نہ جمسی ماں نہ جایا اے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم جی تھوڑا جہا، زیادہ نہیں، لوگ 3 گھنٹے لا دیں، زیادہ نہیں، تھوڑا جہا حضرت حلیمہ دا ذکر بھی ہو جائے انشاءاللہ سانو اللہ تعالیٰ ڈبل جنت عطا فرمائے۔ میں تو اگے بھی کہہ کے ہٹیا، تمہیں سارے پتا، مطالعہ کرنے والے پتا، کتاباں بچے جانتے ہیں، جلسے ہوندے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت مائی حلیمہ آکھن لگی نہیں سہیلیو میں بھی نال لے کے چلی جائیو، جس ویلے مکے جاؤ نہ بچے لین واسطے، میں تہاڈی استانی ہاں، 35 سال ہو گئے مینوں تربیت دیندی نوں، اس واسطے کر کے اج مینوں بھی نال لے جیو، ڈاچی بڑی کمزور ہے۔ چل پئیاں دائیاں، وعدہ بھی کر لیا، وعدہ کہ اسی انشاءاللہ نا تینوں نال لے کے جاواں گے، چھڑدیاں نہیں تینوں۔ بی بی صاحبہ فرمانیاں گئیاں تے کلیاں چلیاں گئیاں، ٹر پئیاں، فرمایا چلو جنہاں دے نال کوئی نہیں ہوندا، رب کائنات دی رحمت انہاں دے نال ہوندی ہے۔ مکے آن تو بعد اچھے اچھے گھراں دے بچے ساریاں دائیاں تے عورتاں لے گئیاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ادھا ہی لنگ گیا۔ حضرت حلیمہ شام نو کہندی اپنے خامد حضرت حارث نو، آکھن لگے میرا دل کردا ہے میں او بچے ہی لے جاواں جنہوں کسے نے نہیں چکیا، کوئی لے کے نہیں گیا۔ خامد کہنے لگا پتہ نہیں پروردگار عالم برکتاں پیدا کر دے تو جا جلدی جلدی گئیاں، اللہ دے دربار چ بیٹھ کے رون لگ پئی ہیں۔ ایکو دربار کہڑا خانہ کعبہ، الہ العالمین میں تیرے کولوں پتر کلاؤن واسطے منگدی ہاں، میرا دل نہیں جے لگنا جنہ چر تو بیٹا نہ عطا کیتا۔ مولانا زیاد قاسمی صاحب فرماندے ہوندے سن کہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ نازک کرم کس لیے ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ میں نے بھی یا اللہ پتر عطا کر دے۔ جناب عبد المطلب دل چ اللہ نے بابے دے گل پیدا کر دیتی کہ جا جا کے تسلی دے کے آ، انہیں میرے کو منگیا ہے، بابے کلو شاہ کو نہیں، انہیں میرے کو منگیا، اس واسطے کر کے جا اللہ تینوں پتر دے دے گا، نخرے نہ کری، نزاکتہ نہ کری، بلکہ جڑی شہر لبے لے لیں۔ بی بی صاحبہ چلیاں گئیاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلیاں گئیاں، حضرت آمنہ تشریف فرما نبی علیہ السلام پٹھان دے اندر موجود رہے، اور پھر بی بی اندر چلے گئی۔ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا، اکھاں بے مثال، زبان بے مثال، چہرہ بے مثال، بے مثال ہر شے نظر آوے۔ فرمایا بہن آمنہ مینوں دے دے، جو کسی نے نال لا لیا، نال کہنے لگے میں ہن جان دی اجازت دے۔ بی بی آکھن لگی نہیں پیسے طے کر لا، پیسے پہلے طے کر لا، تیری مزدوری پہلے طے ہو جائے۔ پیسے بھی طے ہو گئے ہون گے، لیکن بی بی آکھن لگی میں جاندی پئی ہاں، مینوں تنخواہ پیشگی مل گئی۔ کہ تنخواہ پیشگی بھی ہوندیاں نے، کہندے ساڈے شادی ہے تے سانوں کچھ پیسے چاہیے، چودھری دے دینا جی چنگا ہوئے تا۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، بی بی صاحب آکھن لگی کیوں نہیں تنخواہ مقرر کر دی؟ انہیں کہا میں نے پیشگی تنخواہ مل گئی ہیں، جدو میں سینے نال مصطفیٰ نو لایا میری بیماریاں ساریاں دور ہو گئی۔ انہوں کہتے پیشگی تنخواہ، ہجے محنت شروع نہیں کی تھی، تنخواہ اللہ نے پیشگی عطا فرما دیتی۔ حضرت گرامی بی بی صاحب نے چکیا، سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی صاحبہ نے پہلے کچھ ہدایتاں کیتیاں، ویکھی روڑ نہ دیں، ویکھی سب تو پہلے اپنے بچے کو پہلے انہوں دودھ پلائی، اے یتیم بھی ہے در یتیم بھی ہے، یہی ایک میرا سہارا ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی میں پہلے ہی فیصلہ کر بیٹھی ہوں، پہلے فیصلہ کر چلے گئی۔ شام دا ویلا ہے، دودھ کتوں لینا؟ ہن حضور پاک گھر آ گئے، دودھ کتوں لینا ہے؟ مالک الملک نے دل دے اندر گل پیدا کر دی تے القاہ فی قلبہا، دل دے اندر گل پیدا کر دی تے فکر نہ کرو، اگے جن تفکر سی غریبی دے سارے ختم ہو گئے، ہن اللہ دا نام لے کے دودھ دھونا شروع کرنا تہاڈا کام ہے تے سارے برتن بھر دینا میرا کام۔ برتن ہی برتن، اول تے غریباں کو برکت ہوندی، امیراں کو برتن بہت ہوندے سے، 20 سال پڑچھتی تے پے رہندے۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، غریباں کو کتنے برتن بھر گئے سارے۔
بہت خوش ہوا خامد. حضرت حلیمہ دے پیر زمین تے نہ لگن اور نال جس ویلے دودھ زیادہ ہو گیا اے گل اسی بھول گئے دودھ زیادہ ہو گیا چگیاں دے کول کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا حضرت حارث نے اج اللہ نے ساڈے گھر برکتاں والا سونا بھیج دیتا جہدے کول دودھ نہیں فاقے نال نہ سوے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا صدقہ لے کچھ ہے اللہ تعالیٰ تھانوں مولوی میں اپنی گل بھی کر رہا عطا فرما لے کچھ پڑوسیوں کا خیال کرو گوڑیاں کا خیال کرو انہوں لوگوں کا خیال کرو جنہیں کوئی کپڑا بھی کوئی نہیں کھان پین کوئی ہے نہیں خیر بہرحال اعلان کر دیتا برتن لے کے آ گئے نبی علیہ السلام دی آمد دے صدقے دے نال ساری بستی جڑی سی دودھ ہی دودھ ہو گیا. رات بیت گئی سویر دے ویلے ہن جان دا ٹائم آ گیا. مائی نو پتہ نہیں سی کہ رفتار والی برکت بھی آ گئی ہے دودھ والی تو دیکھ لی رفتار والی بھی آ گئی ہے. آپ نے پھر پوچھیا مینوں نال لے کے جائیو اگے تو تسی لے کے نہیں آئیاں نخرا کیتا اج مینوں نال لے کے جائیو تہاڈیاں سواریاں طاقتور بھجدیاں ویکھ کے یہ رفتار بھی تیز ہو جائے گی. تے مائی حلیمہ نوں کی پتہ سی رفتار اتنی تیز ہو جانی ہے کہ ڈاچی نہیں یہ ڈیبو دا مقابلہ کری. چل پئیاں دائیاں گھر تک انشاءاللہ ذکر کر چل پئیاں دائیاں اگے چلیاں گئیاں. پہلے کتے حلیمہ جاگ نہ پوے بھائی حلیمہ جاگ نہ کتے پوے اللہ تے توکل کر کے میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اللہ تے توکل کر کے حضرات گرامی اپنی ڈاچی تے بیٹھ گئیاں. ڈاچی ہلدی کوئی نہیں کیوں نہیں ہلدی نشر تیب دے اندر موجود ہے. مالک الملک نے پھر اے گل کر دیتی دل دے اندر پا دیتی کہ تسی مصطفیٰ نو پیچھے کیوں بٹھا لیا تیرا خامد اگے بیٹھا ہے تو پیچھے بہ کے کیوں چل پئی ہیں لے کے کدے ہلے گی نہیں کیونکہ مصطفیٰ تے سب تو اگے واسطے آئے سب تو اگے واسطے. باقی کائنات قیامت والے دن بھی باقی کائنات پیچھے ہوئے گی. قیامت کا ذکر پھر کس ویلے کریں گے انشاءاللہ صرف قیامت کا ذکر ہی ہوئے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھایا سی ہوں اگے بٹھا لیا. ہوں آٹومیٹک سسٹم ہوں شروع ہوا وہ جی ہے سی ڈاچی اپنے آپ ہی کھڑی ہو گئی. اگے ڈنڈے مارنے پہنتے جی اج اپنے آپ ہی کھڑی ہو گئی چل پئی رفتار پھڑتی گئی رفتار پھڑتی گئی. لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا ہے پہلے چل پئی ہے لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا ہے دس نے حلیمہ تو اے شان کتوں پایا ہے. آخر ڈاچی اگلی سوار میں بٹایا ہے میرا رب نے مقدر جگایا ہے میں عربی نو چان والی پاگ لگ گئے نے پیچھے پیچھے آن والی جدو آئی سی پاگ لگ گئے نے پیچھے پیچھے آن والی. کدے کدے تیز رفتار بس دے نال جناب علی تھوڑے چھوٹے انجن والی گڈی بھی نیڑے ہو جاندی ہے انہاں رفتاراں تیز کر لی اونٹنیاں دیاں تے پھر دو تیناں نے کہا کہ سانو دکھاڑ تے ایمرجنسی بریک لوا دی اونٹنی دی پھر سانو دکھاڑ اسی گئیاں سی لیکن دیکھ کے سودا نہیں منظور ہویا سانو اسی کہ مربیاں دے مالک ہون گے تے غریب سان تاں اسی چھڈ کے آ گئیاں. سانو کی پتہ سی ایڈاں دا کاروبار ہو جائے گا اونٹنی تے تیری محنت کردے ہیں کھڑی کر کے سانو دکھا سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مقدس. مائی حلیمہ آکھن لگی تہاڈی غلطی میں مجبور ہاں ورنہ میں کھڑی کر لیندی کیونکہ جنہاں سواریاں تے بڑے سوار ہونا او سواریاں نان سٹاپ ہونی او راج نہیں کھڑ او نان سٹاپ ہوندیاں نے. اس واسطے کر کے گل اے وے اینوں ہن چلن دیو. انہوں نے کہا دیکھو نا اللہ نے نعمت دیتی ہوں نخری کر دی پھر میں نخری کوئی نہیں میں مجبور ہاں. اگے تے مہارا میرے ہاتھ نہیں سن ہوں مہار یا مصطفیٰ دے ہاتھ بیچے یا جبریل امین دے ہاتھ بیچے. سیکورٹی گارڈ بن گئے نا وہ جبریل بھی نالی انجان حفاظتی اقدامات کردے ہوئے ہیں. پھر جناب علی کہنے لگے چنگا تو چل بے شک گھر اسی پیچھے آنی ہاں. ہوں فکر پی گیا مائی صاحب کہ سارے تو رواج ہے بھی جہاں گھر چ بڑے کچھ کھادیا پیتیا بغیر جانے ہی نہیں. یہ 35 جنیاں کٹھیاں گھر آ گئی پتر چوکر شاہ کوئی اسی چھوٹی دیتی کر دیتی.
حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، میرے مدنی سرکار کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں تو سارے رواج ہے نبی علیہ السلام بچیاں بہت پیار کرتے، موضوع لمبا لے کے جانا، تھوڑی جی گل کر کے ختم کرتا۔ حضور علیہ السلام دا پلہ جڑا بندہ بچہ پھڑ لینا سی، حضرت بلال کہتے سی چھڈو حضور دا پلہ کتے میلا نہ ہو جائے، حضور فرماندے نے بالکل نہیں، پھڑی رکھن دیو کہ بچیاں دا دل نہ میلا ہو جائے۔ کپڑا تو پھر بھی دھویا جا سکتا لیکن دل نہ کتے میلا ہو جائے۔ ہوں بڑے بڑے جلسے اور چھوٹے چھوٹے بچے نو پیچھے کر کے بلا، وہ تو جب پہلے آئے بیٹھے جی شوق ذوق دے نال، تے اب بڑیاں نو اگے کر دیو، بڑا چاہے کوئی جُتی چک کے لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اپنی پاک جان کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آکھو آمین۔ اس تے نیک لوگ ہو، نیک محفلاں جو بہندے ہو، اور اس واسطے کر کے میری اپنی کی دفعہ چوک ہوگی ممبر دے تھلے رکھی کہ ایک بندہ درود پڑھتا پڑھتا آیا چپ ہی رہ گیا۔ ہوں درود اس واسطے تو نہیں بنے جوتیاں چپن واسطے، تو اسے گھر نیک آدمی ہوں، میں اپنی گل کر رہا ہوں، گناہگار ہے، بیمار بھی بہت زیادہ۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، مکدی مکائیے ہن گل، اسی تیرے گھر آواں گے، اے ربا میرے کو تے کھان پین نو کچھ نہیں، دودھ اتھے مکا دیتا، مکے مکا کے آ گئیاں تے جے 35 جنیاں آ گئیاں، میرا کی بنے گا؟ اللہ فرماندا فکر نہ کر، تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، روزی میرے ذمہ ہے، تبدیلی آ جانی ہے تیرے گھر۔ ایک وہ تبدیلی جی مائی حلیمہ کے گھر آ گئی، ایک یہ تبدیلی کہتے انشاءاللہ ہوں مڑ کے دیوے بالنے پہ کر کے بجلی آئی مہنگی ہو جائے گی۔ تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، امتاں دا چھیڑ تیرے اجڑ چراوے گا، امتاں دا۔ میں ہاں کام تقریر کی اسے موضوع تے کافی دیر دی گل ہے، قاری عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے نال سن، بلکہ یہ کہو کہ میں انہوں دے نال سی، اتھے ٹیپ ہو گئی ہی تقریر، ہاں کام چ مجھے فون آیا، مولانا ایک مرتبہ دوبارہ تشریف لے کر آئے، میں کہا میں کلا نہیں آ سکتا، مجھے پتہ نہیں لگتا ادھر ہوائی جہاز کھڑا ہے کہ ادھر کھڑا۔ ایک بچہ میرے نال جی نعت پڑھی ایم اے ماشاء اللہ انگلش، تو یہ اجازت دے دیو، تو میں پھر آنوں تیار ہاں۔ انہوں نے پوچھا میرے کو جی اجڑ کنوں کہندے ہیں، یہ ترجمہ کر دو، اور دوسرا تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، امتاں دا چھیڑو تیرے چھیڑو کنوں کہندے ہیں؟ میں دسیا کہ چرواہے نو کہندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے اینی اچھی چوکیداری تے چرواہٹ عطا فرمائی، حضور لوکاں نے بکریاں نو چاریا، میرے مصطفیٰ نے بادشاہاں نو اگے لا لیا، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہاں نو اگے لا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، امتاں دا چھیڑو تیرے اجڑ چراوے گا۔ کنا شانہ والا آمنہ دا لال ہے، کنا شانہ والا آمنہ دا لال ہے، او ٹولا نوریاں دا اج اے دے نال ہے، تو ایویں گھبران والی ہے، آگ لگ گئے پیچھے پیچھے آن والی ہے۔ بی بی صاحب پہنچ گئی ہیں گھر، چکی جی ہے سی، غریبی سی، پھر اللہ بڑے امیر بنا دیتا ہو، پھر لمبیاں کرنا۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، مائی صاحب باہر بھی دیکھ دی ہیں، وہ کتے آ تو نہیں رہی جدہ بندہ کہتے کہندا کہ سدیا تے ایک مولوی صاحب نے سی وہ 6 بندے نال ہو رہا ہے، اگلے محدود جی گھر کھانا پکیا ہوندا، کہ وہ 6 بندے کیوں نال لے آندے؟ کہندے سپیر پارٹ کوئی شے بچ گئی تھی کھا لینی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سانو سبق ملنا چاہیے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ سدے دعوت واسطے ایک بندے جاوے، ہاں البتہ جی دوجے نال لے کے جانا تو وہ کو اجازت لے لے تاکہ اپنا انتظام تے کرے۔ اللہ حضور پاک دی گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھی پہنچ گئیاں، گھر آ بڑیاں، ربا ہن میں کی کراں، ہے تے کوئی چیز نہیں، پھر وہی شیر دوبارہ پڑھ دینا کہ تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے، جا جا کے ہلونا دے جڑا سکا جا درخت تیرے گھر کھڑا، میہ پہ گیا کھجیاں دا، وہ حیران رہ گئے۔ حضرات گرامی اس تو بعد دودھ دا مسئلہ، ایسے اونٹنیاں دودھ اللہ نے برکتاں پیدا کر دیتیاں، سب نے رج رج کے پیتا دودھ حضور دی برکت نہ، پھر بھی باقی بچ گیا۔ ایک تقریر ہور چاہیے جے جی لے رہے، اگلے سال مفتی صاحب نے
پھر ٹائم دیتا، پھر تقریر اتوں اگے شروع کر دی، کہو انشاءاللہ۔ اب تو جاتے ہیں، میں کہ 10 میل پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حضور پاک کے صدقے سے یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جن لوگوں کا روزگار نہیں لگا ہوا ہے یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما، ملک پاکستان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے صدقے سے یا اللہ امن عطا فرما، مکمل سلامتی عطا فرما۔ حضرت مفتی صاحب والد گرامی دے دنیا سے چلے گئے، جنت میں انشاءاللہ موجود ہیں۔ حضرات گرامی الہ العالمین ان کو اور بھی بلندیاں عطا فرما۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس محفل کی ثواب تو نے لکھے ہیں یا اپنے پیارے پیغمبر کو بتائے ہیں یا صحابہ کرام نے محدثین نے لکھے ہیں، سارے ثواب اس محفل کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔